نحمد ونصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقین الذين تتوفاهم الملائكة طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ ابھی آپ نے سورہ نحل کی آیت 30 سے 37 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنۃ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ آیت 30۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقین۔ آیت 31۔ الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون۔ آیت 32۔ ترجمہ: اور اللہ سے ڈرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا اتارا، تو یہ جواب دیں گے کہ اس نے ہم پر خیر و برکت اتاری۔ جو خالص عمل کرتے رہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر تو کیا ہی اچھا ہے، اور اہل تقویٰ کا گھر واقعی کیا ہی خوب ہے، یعنی ہمیشگی والے باغات ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے، جن کے اندر نہریں جاری ہیں، اور ان کے لیے ان میں حسب خواہش ہر چیز موجود ہے۔ اللہ ڈرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔ جب فرشتے ان کو پاکیزگی کی حالت میں فوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم اپنے عملوں کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نحل کی آیت 30 سے 32 کا۔ تفسیر۔ آیت 30۔ ارباب تقویٰ کا بیان۔ اوپر بد نصیبوں کا بیان تھا، یہاں خوش نصیبوں کا بیان ہے کہ اللہ کی ان خوش نصیبوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے رب نے تم پر کیا اتارا، تو یہ جواب میں عرض کریں گے کہ اللہ نے ایمان والوں اور عمل کرنے والوں کے لیے خیر و برکت والی کتاب اتاری۔ اہل تقویٰ کو بشارت۔ پھر اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں جو ایمان والوں کو بشارت دی ہے اس کا بیان ہے کہ جس نے اس دنیا میں خلوص سے نیک عمل کیے اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہی خیر ہے، اور آخرت کی بھلائیوں کا تو ٹھکانہ ہی نہیں۔ سورہ نحل کی آیت 97 میں فرمایا: جس عورت یا مرد نے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کے عملوں کے صلے میں انہیں بہترین بدلہ دے کر رہیں گے، یعنی نیک عملوں کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ ملتا ہے۔
آخرت دنیا سے اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ آخرت کا گھر دنیا سے اچھا ہے اور آخرت کا صلہ دنیا کے صلے سے بہت ہی بہتر ہے۔ سورہ قصص کی آیت 80 میں فرمایا اہل علم نے کہا تمہارا ناز جائے، ارے اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 197 میں فرمایا جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ آیت 31 آخرت کے گھر کی صفت، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت میں سدا بہار باغات ہیں جہاں وہ عیش کریں گے، ان کے درختوں اور محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور یہ وہاں جو کچھ چاہیں گے موجود پائیں گے۔ سورہ زخرف کی آیت 71 میں فرمایا اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جسے دل چاہے اور جس سے آنکھوں میں بہار آئے، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت والے کچھ پینے کے لیے بیٹھے ہوں گے، ان پر ایک بادل چھا جائے گا، پھر ان میں سے جو کوئی جس چیز کی خواہش کرے گا بادل سے وہی چیز برس پڑے گی، یہاں تک کہ بعض من چاہے یہ خواہش کریں گے کہ نوجوان و ہم عمر حوریں برسیں تو ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اللہ اسے جو اس پر ایمان لایا اس سے ڈرتا رہا اور خلوص سے عمل کرتا رہا اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔ آیت 32 مسلمانوں کی قابل رشک موت، یعنی مسلمان سکرات کے وقت شرک کی گندگی اور گناہوں کی پلیدی سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور فرشتے موت کے وقت انہیں آ کر سلام کرتے ہیں اور جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت 30 سے 32 میں فرمایا جنہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم خوف و غم نہ کرو، تم کو اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ تھا، ہم دنیوی زندگی میں بھی تمہارے دوست رہے اور آخرت میں بھی رہیں گے، تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ موجود ہے جسے تمہارا دل چاہے گا اور جسے تم طلب کرو گے، تم اپنے مہربان و خطا پوش اللہ کی مہمانی میں رہو گے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلهم وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ آیت 33 فأصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به یستہزئون۔ آیت 34 ترجمہ انہیں اپنے پاس فرشتوں کے آنے ہی کا یا آپ کے رب کے عذاب آنے ہی کا انتظار ہے، اسی طرح ان سے پہلوں نے کیا تھا، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے، آخرکار ان کے عملوں کی برائی انہیں پہنچ گئی اور اسی عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 33-34 کا۔ تفسیر آیت 33 معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کو موت یا قیامت کا انتظار ہے، چونکہ مشرک باطل پر اڑے ہوئے اور دنیا پر جمے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ نے انہیں بطور تنبیہ کے فرمایا کہ انہیں موت کے فرشتوں ہی کا انتظار ہے جو آ کر ان کا گلا گھونٹیں گے، یا قیامت کا اور اس کی ہولناکیوں کا انتظار ہے۔ پہلے لوگ بھی اس طرح شرک پر اڑے ہوئے اور دنیا پر مرے ہوئے تھے، آخرکار انہوں نے اللہ کا عذاب چکھ لیا اور اس کی پکڑ میں گرفتار ہو گئے۔ انہیں عذاب میں مبتلا کر کے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، کیونکہ اس نے تو رسول بھیج کر اور کتابیں اتار کر ان کے کان کھول دیے تھے اور بیدار کر دیا تھا، مگر انہیں ہوش ہی نہیں آیا اور خواب غفلت میں پڑے خراٹے ہی لیتے رہے، خود ہی وہ اپنی ذاتوں پر ظلم ڈھاتے رہے اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے عذاب کے حقدار بنے۔ آیت 34 کافر عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کے عذابوں سے ڈراتے تھے تو یہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج اسی دردناک عذاب نے انہیں آ گھیرا، اسی وجہ سے قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت 14 یہ وہی آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسول الا البلاغ المبین۔ آیت 35 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
فسیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، آیت 36۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین، آیت 37۔ ترجمہ: مشرک بولے اگر اللہ کو منظور ہوتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام سمجھتے۔ ان سے پہلوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، تو رسولوں کے ذمے تو محض صاف طریقے سے پہنچا دینا ہے۔ بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو، پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ لوگوں پر گمراہی ثابت ہوئی۔ تم دنیا میں چلو پھرو تو دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر آپ کو ان کی ہدایت کی آرزو ہے تو ہوا کرے، اللہ تو اسے ہدایت پر نہیں لاتا جسے گمراہ کر دیتا ہے، اور نہ اس کا کوئی حمایتی ہوتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 35 سے 37 کا۔ تفسیر: شرک پر تقدیر سے دلیل لانا نادانی ہے۔ غفلت و نادانی سے شرک پر قائم رہنے کا بیان ہے۔ یہ شرک و بت پرستی پر تقدیر الہی سے دلیل پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی کی تقدیر سے ہم اور ہمارے باپ دادا شرک کرتے رہے اور اسی کی تقدیر سے ہم بعض مخصوص جانور اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ اگر اللہ کو ہمارے یہ افعال ناگوار ہوتے تو ہمیں ان کی توفیق ہی نہ دیتا اور فوراً عذاب میں گرفتار کر دیتا۔ اللہ نے ان کے اس مغالطے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ رسولوں کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے۔ تمہارا یہ خیال سراسر غلط ہے کہ اللہ نے تم کو ان کاموں سے نہیں روکا، بلکہ اس نے تم کو ان کاموں سے سختی سے اور انتہائی تاکید کے ساتھ روکا ہے۔ آیت 36۔ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول آیا۔ اللہ نے ہر قوم میں ہر زمانے میں ایک رسول بھیج کر اپنی عبادت کی تاکید کی اور شرک کی ترویج کی۔ جب سے لوگوں میں بت پرستی پھیلی اسی وقت سے برابر رسول آتے رہے اور لوگوں کو شرک و بت پرستی سے منع کرتے رہے۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں، جنہوں نے 950 سال تک شرک کی ترویج کی اور توحید کی تاکید کی، اور سب سے پچھلے نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی رسالت قیامت تک کے لیے انسانوں اور جنوں کے لیے عام ہے، اور آپ تمام دنیا کے رسول ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت 25 نے فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی پر یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ ازلی مشرک ہدایت نہیں پا سکتے۔ آیت 37۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بتایا کہ مشرکوں کو ہدایت پر لانے کی تمنا مفید نہیں ہے، جبکہ یہ اللہ کے علم میں گمراہ قرار پا چکے ہیں۔ فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 41 میں، اللہ جس کے فتنے کا ارادہ کرتا ہے آپ اس کی ہدایت پر قادر نہیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا۔ سورہ ہود کی آیت 34 میں، اگر میں تمہاری خیر خواہی کا ارادہ بھی کروں تو میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تھا سورہ نحل کی آیت 30 سے 37 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔